اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سبین کا سسرال، از قلم راشدہ رفعت۔ برسوں پہلے سسرال کا خوف سبین کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ آپی اور بجوں کی شادی بھرے پڑے سسرالوں میں ہوئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی 2-4 دن میں کے گزارنے آتی تو کپڑے لتوں کے بیگ کے علاوہ ایک نادیدہ گٹھری سسرال والوں کی برائیوں کی بھی ہوتی۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے انہیں سسرال والوں کی دل دکھانے والی باتیں یاد آتی رہتی اور وہ ماں سے دکھڑے روتی رہتی۔ امی ٹھنڈی سانس بھر کر بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرتی۔ میرے بچے، سسرال پھولوں کی سیج کا نہیں بلکہ کانٹوں سے بھرے بستر کا نام ہے۔ کانٹوں سے الجھنے سے گریز میں ہی عافیت ہے، ورنہ اپنا دامن ہی تار تار ہوتا ہے۔ امی سامیہ آپی کو سمجھاتی۔ پاس بیٹھ کر اخبار پڑھتے ابو اینک کے شیشوں کے اوپر سے امی کو جھانکتے۔ زبان دانی کے اس مظاہرے پر ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ عارفہ بجوں کی پھاپے کٹنی ساس اور تیز ترار نندو کی تیز تراری کے قصے سن کر امی انہیں بھی کچھ اسی قسم کی نصیحتیں کرتی۔ برے سسرال میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں اور کان کھلے اور زبان بند رکھنی پڑتی ہے۔ عارفہ، صبر سے کچھ برس گزار لو، آنے والا وقت تمہارا ہی ہوگا، وہ بیٹی کو پیار سے سمجھاتی۔ تمہاری امی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بیٹے، ماضی میں اس گھر میں بھی تخت و تاج کے پیچھے بہت برائیاں ہوئی ہیں۔ تمہاری امی نے صبر، حوصلے اور ثابت قدمی سے کام لیا۔ اب دیکھ لو، تخت تاج کے ساتھ ساتھ سرتاج بھی تمہاری امی کی مٹھی میں ہے۔ تمہیں بھی صبر اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی بڑی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ان پر کڑنے کی بجائے نظر انداز کر دیا کرو۔ ابو بھی بیٹی کو محبت بھرے انداز میں سمجھاتے۔ کہنا آسان ہے ابو جی اور کرنا مشکل، آخر انسان کب تک اور کتنا برداشت کرے؟ عارفہ بجوں کی آواز بھرا جاتی۔ سبین بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی۔ عارفہ بجوں نے بچپن میں اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے، اسے بھی بجوں سے بہت محبت تھی۔ اپنی پیاری بجوں کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ جاتا۔ وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، بھرے پڑے کنبے میں بڑی بہو بن کر گئی تھی، وہاں کولو کے بیل کی طرح جتی رہتی، پھر بھی ساس نندو کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملتی۔ سبین کڑتے ہوئے سوچتی کہ سسرال والوں کو بہو کے ساتھ ہر طرح کا ناروا سلوک کا گویا لائسنس ملا ہوتا ہے، بہو بیچاری کو تو بس صبر اور برداشت سے کام لینا ہوتا ہے۔ سبین نے کالج میں قدم رکھا تو سہیلیوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی خواتین کے ڈائجسٹ پڑھنے لگی۔ ہر ڈائجسٹ میں 2-4 کہانیاں تو ضرور ہی سسرال والوں کے ظلم و ستم پر مبنی ہوتی۔ سسرال نامی بلا کا خوف جو پہلے ہی دل و دماغ میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا مزید بڑھ گیا۔ 2-4 برس مزید گزرے، وہ کالج سے یونیورسٹی میں آ گئی۔ ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق اب باقاعدہ لت بن چکا تھا۔ اب ان رسالوں میں کہانیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سلسلے بھی شامل تھے جن میں شادی شدہ عورتیں اپنی شادی کے بعد کی زندگی کے تجربات قارئین سے شیئر کرتی۔ 99% عورتوں کے تجربات بھیانک ہوتے، کیونکہ انہیں خوفناک ترین سسرالیوں سے نمٹنا پڑتا تھا۔ یہ داستانیں پڑھ کر سبین کو جھرجھری آ جاتی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد امی ابو نے اس کے لیے بھر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی دونوں بہنوں کے رشتے جتنی آسانی سے مل گئے تھے، سبین کے بارے میں جانے کیوں ڈھنگ کا رشتہ ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی معقول رشتہ نہ مل رہا تھا۔ اس تاخیر پر سبین دل ہی دل میں شکر مناتی تھی، لیکن جس طرح بکرے کی ماں طویل عرصے تک خیر نہیں منا سکتی اور اسے چھری تلے آنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح سبین کی آزادی کے دن تمام ہوئے۔ عارفہ بجوں نے اپنی چھوٹی لاڈلی بہن کے لیے اپنی سسرالی رشتہ داروں میں سے ایک عدد رشتہ دریافت کر لیا تھا۔ شہریار ان کے چچا سسر کا بیٹا تھا، برسر روزگار، تعلیم یافتہ اور ظاہری طور پر بھی خاصا ہینڈسم تھا۔ شہریار کے گھر والوں نے پہلی بار آمد پر ہی سبین کو سند قبولیت بخش دی۔ امی تو خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی کہ اتنی اچھی جگہ سبین کا رشتہ طے پا گیا۔ سبین کا حیرت اور صدمے سے برا حال تھا۔ عارفہ بجوں کے نک چڑھے سسرال والوں کی داستانیں سنتے سنتے اتنے برس بیت چکے تھے، اور اب بجوں نے اس کے لیے بھی اسی سسرال میں سے رشتہ ڈھونڈ نکالا تھا۔
ارے میری جان، سسرال کا دمچلا تو ہر رشتے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے، ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ بجائے شکر کرنے کے تم منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ سامیہ آپی نے اسے پیار بھرے لہجے میں سمجھایا۔ اتنے میں عارفہ بجو بھی ادھر آ نکلی۔ یہ کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہے؟ انہوں نے سامیہ آپی سے پوچھا۔ کہتی ہے شہریار کا تعلق بجو کے سسرال سے ہے، سامیہ آپی نے مسکرا کر بتایا۔ ہاں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دھیکے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں، اور شہریار بھی ہماری آنکھوں کے سامنے جوان ہوا ہے، سلجھی ہوئی عادات و اتوار کا مالک ہے، اور ہمیں کیا چاہیے پگلی؟ انہوں نے بھی پیار سے بہن کو سمجھایا اور پگلی کی موٹی موٹی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی۔ آپ کے سسرال والے کتنے تیز ترار لوگ ہیں بچوں، اور آپ کہتی ہیں کہ ان میں رشتہ جڑنے پر شکر مناؤں؟ ارے چھوڑو، اب ویسے بھی تیز ترار نہیں، اور اجنبی لوگوں میں رشتہ جڑ جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ تیز ترار نہیں نکلیں گے؟ بجو رسانیت بھرے لہجے میں بولی، اور اس کا دھیان تو پہلے فکرے میں ہی اٹک گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں بجو؟ وہ اتنے بھی تیز ترار نہیں؟ آپ بھول گئی آپ کی شادی کے بعد آپ کے سسرال والوں نے آپ کو کتنا ٹف ٹائم دیا تھا؟ اس نے انہیں یاد دلایا۔ بجو مسکرا دی۔ میری جان، جب میں بھی کم عمر اور نادان تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہروں کڑتی تھی، اور پھر بڑی بہو بن کر گئی تو ذمہ داریاں بھی بہت تھی۔ آہستہ آہستہ جب اس گھر میں اور بہویں آئی تو ذمہ داری بڑھتی چلی گئی۔ سسرال والے بھی بہوؤں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھ گئے۔ میرے تو سونے جاگنے کھانے پینے غرض ہر چیز پر ان کی کڑی نظر تھی۔ میں اور تمہارے دلہا بھائی اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہ کھا سکتے تھے، اور اب میرے چھوٹے دیور اپنی بیویوں کے ساتھ مزے سے ہوٹلنگ کرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر تم کون سا میرے سسرال میں شادی ہو کر جا رہی ہو؟ یاسین چچا میرے سسر کے بھائی ہیں، اور ان کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے خاصا مختلف ہے۔ نہ ہی تم بڑی بہو بن کر جا رہی ہو۔ بڑی بہو کے جتنے چاؤ چونچلے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے کندھے پر ذمہ داریوں کا بھار بھی اتنا ہی ہوتا ہے، جبکہ بعد کی بہوؤں کے نہ تو زیادہ چاؤ چونچلے اٹھائے جاتے ہیں، نہ ہی وہ ہر وقت سسرال والوں کی کڑی نظر کی زد میں رہتی ہے۔ بڑی جٹھانیوں کی موجودگی میں گھر کے طور طریقے سیکھنے کے لیے گائیڈ لائن بھی ملتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے خود سے دماغ پر زور نہیں ڈالنا پڑتا۔ جیسے بڑی بہویں کر رہی ہیں، آپ بھی ویسا طرز عمل اپنا لیں، ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ عارفہ بچوں نے اسے لمبا چوڑا لیکچر ہی دے ڈالا۔ اور ہماری سبین تو بہت سمجھدار ہے، یہ اپنی سمجھداری سے کام لے کر سسرال میں بہت آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ سامیہ آپی نے چھوٹی بہن کو محبت سے دیکھا۔ سبین گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ شادی بخیر و خوبی انجام پائی، اور بالآخر سبین نے سسرال میں قدم رنجا فرما لیا تھا۔ وہاں ہڑبونگ کا عجیب ہی عالم تھا۔ کسی کو دلہن کے استقبال کے لیے نچھاور کیے جانے والے پھولوں کی پتیاں نہیں مل رہی تھی، کوئی چوکھٹ پر ڈالنے کے لیے تیل کی شیشی ڈھونڈ رہا تھا، اس کی چھوٹی نند سمرا بھائی کا راستہ روکے نیک کا مطالبہ کر رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، دلہن کو اندر تو آنے دو، پھر کرتے رہنا رسمیں وغیرہ۔ یہ دبنگ آواز اس کے سسر محترم کی تھی۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا گیا۔ سبین نے سکون کا سانس لیا۔ تھکن سے برا حال تھا، بھاری بھرکم شرارہ، زیورات کا بوجھ، شرم سے جھکی گردن، اور ہائی ہیل کا جوتا، اس سے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ سسر کی مداخلت پر اسے حال نما کمرے میں جا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ اب رسموں کی کوریج کے لیے مووی میکر کا انتظام تھا، جو شادی کے فنکشن کی مووی بنا کر ساتھ ہی واپس آیا تھا۔ 15 منٹ انتظار کا کہہ کر وہ گیٹ سے ہی واپس پلٹا تھا، اور اب تک واپس نہ لوٹا تھا۔ سبین سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سمرا نے اسے کولڈ ڈرنک کا گلاس لا تھمایا تھا۔ اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ حال نما کمرہ رشتہ دار خواتین سے بھرا ہوا تھا، سب تھکے ہارے تھے۔ کارپیٹ پر کوئی نیم دراز تھا تو کوئی کشنز کے سہارے بیٹھا تھا۔ چھوٹے بچوں کی اڑی بھی جاری تھی، لیکن سب باتوں میں مشغول تھے۔ اور سناؤ فاخرہ بہن، تمہاری نند کی بیٹی روبی واپس سسرال گئی یا ابھی تک مائکے بیٹھی ہے؟ ایک خاتون نے دوسری کو مخاطب کیا۔ ارے نہیں جاتی بھئی، ضد کی پکی ہے، کہتی ہے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور اس دھوکے میں گھر والے بھی برابر کے شریک ہیں۔ اب تو گھر بیٹھ کر گھر والوں کے سینوں پر ہی مونگ دلوں گی۔
خاتون جن کا نام فاخرہ تھا انہوں نے ٹھٹھا لگاتے ہوئے دوسری خاتون کو جواب دیا، آئے ہائے کیسا دھوکہ بھائی، کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے۔ کسی اور باریک سی آواز والی آنٹی نے پوچھا، بس شاہدہ کیا پوچھتی ہو، بچی کو شادی سے پہلے کہہ دیا تمہارا دلہا بالکل فواد جیسا ہے۔ بیچاری کو تصویر دکھائی نہیں، شادی کے بعد جب اس نے دلہا دیکھا تو غش کھا گئی، کہنے لگی میں تو فواد خان جیسا بندہ سوچے بیٹھی تھی، یہ تو فواد چودھری جیسا شخص نکل آیا۔ فاخرہ آنٹی نے کہکا لگاتے ہوئے بتایا تھا۔ سب ہی ہنس پڑے تھے، سبین نے بھی بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی، اور کچھ پتا چلا اکرام بھائی کے ساتھ کیسا ہاتھ ہوا؟ ایک اور خاتون نے بھی ہنستے ہوئے دوسرا موضوع چھیڑا، ارے اکرام کے ساتھ کون ہاتھ کر سکتا ہے، ایک نمبر کا کنجوس اور کائیا شخص ہے، پھر بلا کا ہوشیار، اس کے ساتھ کس نے کیا کر دیا؟ سبین کی ساس رخسانہ نے اچنبے سے پوچھا، کیا بتاؤں رخسانہ بھابی، اکلوتی بیٹی کی شادی کی لیکن جہیز دینے میں بخل سے کام لیا۔ بچی نے ضد کی کہ فریج تو لازمی لے کر جاؤں گی، تو فریج پسند کروانے داماد کو اپنے ساتھ الیکٹرانکس کی دکان پر لے گئے۔ سوچا تھا ٹی وی کے اشتہار کی طرح داماد صاحب مسکراتے ہوئے فرمائیں گے میرے گھر کی چیز کے پیسے آپ کیوں دیں، لیکن ہوا یہ کہ داماد نے فریج کے ساتھ اے سی اور 56 انچ کی LED کی فرمائش بھی کر دی۔ خاتون نے لطف لیتے ہوئے بتایا، کمرے میں ایک اور کہکا گونجا۔ سبین خاموشی سے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی گفتگو سننے پر مجبور تھی، سب اپنی گپ شپ میں مشغول تھے، انہیں نئی نویلی تھکی ہاری دلہن سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ آخر یہ مووی والا کب آئے گا، رسمیں ہو جائیں تو سبین کو اس کے بیڈ روم میں پہنچاتے ہیں۔ آخر اس کی بڑی جٹھانی نزت کو خیال آیا، مووی بنوا بنوا کر پیٹ نہیں بھرا تم لوگوں کا، جب سے شادی کی تقریبات شروع ہوئی ہیں تمہاری موویاں ہی بن رہی ہیں، جو رسم کرنی ہے کرو اور پھر سونے کا بندوبست کرو، کل ولیمے کا فنکشن ہے، صبح سے اس کی مصروفیت شروع ہو جائے گی، چند گھنٹوں کا تو آرام کرنے دو، گھر میں عجیب ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، سکون کا ایک پل میسر نہیں۔ یہ غسیلی سی آواز سبین کے سسر کی تھی، ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسین بھائی، اتنی رات ہو گئی ہے، جلدی سے رسمیں نمٹاؤ اور سونے کا انتظام کرو۔ بھابی جان بتائیں مجھے آج بستر کیسے لگاؤں؟ کل تو شاکرہ ممانی اور ان کی بچیاں سبین کے بیڈ پر سو گئی تھی، آج کیسے سونا ہے؟ شہریار کی چھوٹی پپھو بھاوت سے استفسار کر رہی تھی۔ سبین جی ہی جل میں کلس کر رہ گئی، یعنی کہ کل اس کے نئے بیڈ پر مہمان خواتین کو سلایا گیا تھا۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ بات بہت گراں گزری تھی، لیکن کلسنے کے سوا وہ کر بھی کہہ سکتی تھی، مووی نہیں بن رہی تو رسمیں کرنے کا فائدہ، میں تو پھر سونے جا رہی ہوں۔ اس کی چھوٹی نند سمرا نے جمائی لیتے ہوئے کہا، اے بیٹی نئی نویلی دلہن کے بھی تو کچھ ارمان ہیں، یاسین بھائی صحیح کہہ رہے تھے، تمہیں تو بس اپنی مووی سے غرض ہے۔ ایک رشتہ دار بزرگ خاتون نے سمرا کو ٹوکا، سبین کے بس میں ہوتا تو وہ اس خاتون کی غلط فہمی دور کر دیتی، ان فضول سی رسموں کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی ارمان نہ تھا، وہ تو جلد از جلد اپنے بیڈ روم میں جانا چاہ رہی تھی، اس جمگٹے سے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ نزت فرحین کہاں ہو بھائی تم، فٹافٹ رسمیں نمٹاؤ اور دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ اس کی ساس نے دونوں بڑی بہوؤں کو پکارا، یہ شادی تو بہت تھکا دینے والا کام ہے یار، میری توبہ جو میں آئندہ کوئی شادی کروں۔ شہریار نے بیڈ روم میں پہنچ کر دوستانہ سے انداز میں اس سے پہلی بات یہ کی تھی۔ سبین کے لبوں پر حیا آلود مسکراہٹ بکھر گئی، ایک رات کی رفاقت میں ہی وہ جان گئی تھی کہ اس کے والدین نے اس کے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ جیون ساتھی کے حوالے سے جو خدشات اور واہمے دل میں پنپ رہے تھے وہ آپ ہی آپ دم توڑ گئے۔ ولیمے کے فنکشن میں جب ماں بہنیں بےتابی سے سبین سے ملی تو سبین کی مطمئن اور مسرور مسکراہٹ دیکھ کر ان کے دل بھی شانت ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان گھر سے رخصت ہوئے، سب سے آخر میں سبین کے بڑے جیٹھ اور جٹھانی واپس ہوئے تھے۔ اویس بھائی فوج میں تھے، آج کل ان کی پوسٹنگ پشاور میں تھی۔ ان کی بیگم نزت اچھے مزاج کی تھی، ان 4-5 دنوں میں انہوں نے سبین کا ہر ممکن خیال رکھا تھا، ان کے بچے بھی تمیزدار اور سلجھے ہوئے تھے۔ اویس بھائی سے چھوٹے نبیل بھائی تھے، ان کی بیوی فرحین کا نام تو سبین سے ملتا جلتا ہی تھا، لیکن ابھی تک سبین کو ان کے مزاج کا ٹھیک سے اندازہ نہ ہو سکا تھا۔
کاموں کی زیادتی کی وجہ سے جھنجھلائی ہوئی پھرتی رہتی۔ ان کے اوپر تلے کے دو بیٹے تھے، 4 سالہ شامیر اور 2.5 سالہ شازر۔ دونوں بچے بلا کے شرارتی تھے۔ جب بھی سبین کے کمرے میں گھستے، ڈریسنگ ٹیبل پر سجے سامان کو تہس نہس کر دیتے۔ سبین صبر کے گھونٹ بھرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ نبیل بائی سے چھوٹی آصفہ باجی، اس کی بڑی نند، فیملی سمیت ملائیشیا میں بستی تھی اور باوجود شدید خواہش کے شہریار کی شادی میں پاکستان نہ آ سکی تھی۔ آصفہ کے بعد شہریار کا نمبر تھا، پھر سمرا تھی جو 3rd ایئر کی طالبہ تھی، سب سے چھوٹا آذر FSC کر رہا تھا۔ وہ پڑھاکو سا لڑکا تھا جس کی زندگی کا واحد مقصد میڈیکل کا میرٹ بنانا تھا۔ بارات اور ولیمے کا فنکشن بھی اس نے مارے بندے بھگتایا تھا، ورنہ وہ کتابوں سمیت اپنے دوستوں کے پاس کمبائن اسٹڈی کرنے چلا جاتا اور رات کو سب کے سونے کے بعد گھر لوٹتا تھا۔ رخسانہ آنٹی، اس کی ساس محترمہ، جنہیں وہ جٹھانیوں کی دیکھا دیکھی امی کہنے لگی تھی، بھاری بھرکم خاتون تھی۔ اپنے بے تحاشا بڑے ہوئے وزن کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا محال تھا۔ وہ عموماً حال کمرے کے مخصوص گوشے میں بچھے تخت پر نیم دراز رہتی اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے زبانی احکامات جاری کرتے ہوئے گھر کا انتظام اور انصرام سنبھالتی تھی۔ یاسین انکل، یعنی موجودہ ابو، اس کے سسر محترم، غصے کے خاصے تیز تھے۔ سبین نے عارفہ بچوں کی زبانی ان کے غصے کی داستانیں سن رکھی تھی اور وہ شادی سے پہلے بھی ان کے غصے سے خائف ہوتی تھی۔ تب بچوں نے اسے تسلی دی تھی، گھر کا سربراہ زوراور ہو تو گھر کی عورتیں اپنی حد میں رہتی ہیں، مسکین اور دبو سا سسر ہو تو ساس گندے فتنہ گر ثابت ہوتی ہیں۔ میرے سسرال کی مثال تمہارے سامنے ہے، اس لیے یاسین چچا کے غصے کی وجہ سے پریشان مت ہونا، اور ان کا غصہ زیادہ تر اپنی بیوی بچوں پر نکلتا ہے، بہوؤں سے تو لحاظ سے ہی بات کرتے ہیں۔ عارفہ بچوں نے اسے تسلی دی تھی اور ابھی تک تو ان کا کہا درست ثابت ہو رہا تھا۔ سبین ڈرتے جھجکتے سسر کو سلام کرتی، وہ وعلیکم السلام کہہ کر سر پر ہاتھ پھیر دیتے، کبھی کبھی جیتی رہو بھی کہہ دیتے۔ اس سے زیادہ سسر بہو کا کوئی مکالمہ نہ ہوتا تھا۔ ہاں، اپنی بیوی اور بچوں پر وہ کسی نہ کسی بات پر برستے ہی رہتے، لیکن شاید وہ سب بھی اس گھن گرج کے عادی ہو چکے تھے تو سکون سے اپنے معمولات نمٹاتے رہتے۔ سبین بھی آہستہ آہستہ اس اجنبی ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سسرال کی اجنبی سرزمین پر صرف ایک شخص اپنا لگنے لگا تھا، لیکن شہریار کے مزاج سے مکمل آشنائی حاصل کرنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ سبین کی خواہش اور کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد شہریار کے دل میں جگہ بنانے کے ساتھ اس کے گھر میں بھی اپنا مقام بنا لے۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی اس نے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ بہو، پہلے کھیر میں ہاتھ ڈالنا، پھر جو مرضی کام کرنا چاہو جو کام کرنا چاہو کر لینا، رخسانہ بیگم اسے رسانیت بھرے انداز میں ٹوکتی۔ ارے کرنے دینا امی، یہ سب شروع شروع کا شوق ہوتا ہے۔ یاد نہیں فرحین بھابی بھی اپنی شادی کے فوراً بعد کیسی ایفیشنسی جھاڑتی تھی، اور اب گھر کے کام کرتے ہوئے ان کے ماتھے کے بل ہی کم نہیں ہوتے۔ سمرا نے آہستہ آواز میں ماں کو مخاطب کیا۔ دسترخوان پر سے برتن سمیٹ کر باہر جاتی سبین کی سماعتوں تک یہ سرگوشی پہنچ گئی تھی۔ اسے سمرا کا لب و لہجہ بالکل پسند نہ آیا تھا، لیکن وہ رک کر اسے ٹوکنے کی مجاز نہ تھی، تو چپ چاپ برتن لیے کچن میں آ گئی۔ سنک میں پہلے ہی گندے برتنوں کا ڈھیر جمع تھا۔ اس نے پہلے تو کچن کا پھیلاوا سمیٹا، پھر برتن دھونا شروع کر دیے۔ ارے تم کیوں برتن دھونے لگ گئی؟ شام کے برتن دھونے کی ذمہ داری سمرا کی ہے۔ اتنے میں ہی فرحین بھابی ادھر آ نکلی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے بھابی، برتن میں دھو لیتی ہوں، اس نے جٹھانی کو مسکرا کر مخاطب کیا۔ ابھی تو تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ سارا دن تقریباً فارغ ہی ہوتی ہو، لیکن جب گھر کی کام کی ذمہ داریاں سر پر پڑیں گی تو پھر اپنے حصے کا کام بھگتانے کے بعد جسم میں اتنی ہمت ہی نہیں بچے گی کہ دوسروں کے چھوڑے کام بھی نمٹاؤ۔ اور یہ سمرا بہت کام چور اور نکمی ہے، صرف ایک وقت کے برتن دھونا اس کی ڈیوٹی ہے، اس میں بھی ڈنڈی مارتی ہے۔ فرحین بھابی نے چھوٹی نند کی دھڑلے سے برائی کی۔ ان کا خیال تھا کہ جواب میں سبین بھی کچھ بولے گی، لیکن سبین نے اپنی بہنوں کی شادی شدہ زندگی سے بہت سے سبق سیکھ رکھے تھے۔ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ محتاط طرز عمل اپنانا ہی دانشمندی ہے۔
کم از کم اس وقت تک جب تک کسی کے مزاج سے مکمل آشنائی نہ ہو جائے، اس کے بعد ہی باہمی اعتماد کا رشتہ استوار ہو سکتا تھا۔ چلو خیر، تم برتن دھو ہی رہی ہو تو ساتھ ہی چائے کا پانی بھی چڑھا لو، میں ذرا شامل کو ہوم ورک کروا رہی ہوں، کل اس کا ویکلی ٹیسٹ ہے۔ فرحین بھابی جو اسے سمرا کے حصے کے کام کرنے سے روک رہی تھی، اب اپنے حصے کا کام بھی اس کے سپرد کر کے چلتی بنی۔ سبین نے گھر بھر کی چائے بنائی تھی۔ اگلی صبح جب ناشتے کے وقت چائے بنانے کا موقع آیا تو فرحین بھابی فریج میں سے دودھ کا جگ لے کر ساس کے پاس پہنچی۔ ذرا سا دودھ بچا ہے امی، گھر بھر کی چائے کیسے بناؤں؟ آذر سے کہہ کر دودھ کا پیکٹ منگوا دیں۔ ارے جب رات کو دودھ پتی کے دور چلیں گے تو صبح کے لیے دودھ کہاں سے بچے گا؟ کتنی بار کہا ہے قہوہ بنا کر چائے بنایا کرو، پر میری سنتا کون ہے؟ رخسانہ بیگم بڑبڑانا شروع ہو گئی تھی۔ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ رات کو چائے سبین نے بنائی تھی۔ فرحین بھابی نے فوراً جواب دیا تھا۔ قریب بیٹھی سبین خائف سی ہو گئی۔ اس نے تو اپنے مائکے والے حساب سے رات کے کھانے کے بعد زیادہ دودھ والی چائے بنائی تھی۔ شہریار نے تو چائے پی کر باقاعدہ تعریف بھی کی تھی۔ اسے کہتے ہیں چائے، فرحین بھابی تو جانے کیسا جوشاندہ بنا کر پلا دیتی ہیں۔ چائے اچھی لگی ہے تو روزانہ رات کی چائے میں ہی بنا لیا کروں گی جناب، اس نے مسکرا کر شوہر کو مخاطب کیا۔ کیا خبر تھی اگلی صبح اسی چائے بنانے پر وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی ہوگی۔ خیر رہی کہ رخسانہ بیگم نے اسے کچھ نہ کہا تھا، خاموشی سے بٹوے سے پیسے نکالے اور آذر کو آواز دی تھی۔ اس دن کے اختتام پر بھی برتن دھونے کے بعد چائے سبین کو ہی بنانی پڑی تھی، لیکن آج وہ چائے نہیں بلکہ جوشاندہ سے ملتی جلتی ہی کوئی چیز تھی۔ شہریار کے ماموں کے ہاں نئے شادی شدہ جوڑے کے اعزاز میں ضیافت تھی۔ انہوں نے سب گھر والوں کو مدعو کیا تھا۔ آج کوئی اچھا سا جوڑا پہن لینا دلہن، یہ جو ہماری بھابھی ہیں ایسی چیزوں کو بھی بہت نوٹ کرتی ہیں، اچھا سا تیار ہو جانا۔ رخسانہ بیگم نے اسے خاص تاکید کی تھی۔ سبین نے اپنے جہیز کا سب سے مہنگا اور سٹائلش جوڑا نکالا تھا۔ مہنگی بوتیک سے لیا گیا نفیس سے کام والا آسمانی رنگ کا یہ سوٹ اس کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے تحاشا تعریف کی تھی۔ سبین نے اپنی دانش میں آج کی دعوت کے لیے سب سے بہترین جوڑا منتخب کیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد شہریار نے بھی والہانہ انداز میں سراہا تھا۔ جب وہ رخسانہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ دلہن، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ آج کوئی بھاری کام والا اچھا سا جوڑا پہن لینا، تم نے یہ سادہ سا سوٹ پہن لیا۔ اچھا تو لگ رہا ہے بھابھی کا سوٹ، اسٹائلش تھا۔ سمرا کی بات سے سبین کو کچھ ڈھارس ملی تھی۔ اس نے خاموشی سے نگاہیں اٹھا کر ساس کو دیکھا۔ خاک اسٹائلش ہے، جہیز کے سارے سوٹ اتنے ہلکے رنگوں اور ہلکے کام والے ہیں، ہم نے جو اتنی شاندار بری چڑھائی وہ تو بکسوں میں بند کرنے کے لیے ہے نا۔ رخسانہ بیگم کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ سبین خفیف ہو گئی۔ جاؤ یہ کپڑے بدل کر ہماری طرف والا میرون والا جوڑا پہنو اور ذرا لپسٹک بھی تیز کر لو، بیاہتا اور کماری میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید ہدایات جاری کی۔ سبین جی امی کہہ کر پلٹ گئی۔ بری کے سبھی جوڑے اسے خاص پسند نہ آئے تھے، لیکن یہ میرون جوڑا تو اسے سب سے برا لگا تھا۔ آج کی دعوت میں اسے تیز میک اپ کے ساتھ وہی جوڑا زیبتن کرنا پڑا تھا۔ ہاں اب لگ رہی ہو نا نئی نویلی دلہن، آئندہ کسی بھی دعوت پر تیار ہونے سے پہلے کپڑوں کے متعلق مجھ سے پوچھ لیا کرو، رخسانہ بیگم نے تاکید کی تھی۔ سبین کو صبر کے گھونٹ بھرنے کے ساتھ آنسو بھی پینے پڑے، لیکن جی امی کہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ کھیر پکوائی کی رسم کے بعد رخسانہ بیگم نے دونوں بہوؤں میں کام بانٹ دیے تھے۔ ایک دن ناشتہ فرحین بھابی بناتی تو کچن سمیٹ کر برتن سبین دھوتی۔ اگلے دن روٹین بدل جاتی، اسی طرح ایک دن دوپہر کی ہانڈی روٹی فرحین کرتی تو شام کا آٹا گوندھ کر سبین روٹیاں بنا لیتی۔ سالن صرف دوپہر کو بنتا تھا۔ جب سبین دوپہر کا کھانا بناتی تو شام کی روٹی بنانے کی ذمہ داری فرحین کی ہوتی تھی۔ سمرا کے ذمے رات کے کھانے کے بعد کے برتن دھونا تھے۔ صفائی کے لیے جزو وقت ملازمہ آتی تھی۔ 3-4 دن بعد کپڑے دھلتے، ایک دفعہ واشنگ مشین فرحین لگاتی تو اگلی بار سبین کی ہوتی۔
یہ کاموں کی بظاہر بڑی منصفانہ تقسیم تھی۔ کام بظاہر بہت زیادہ بھی نہ تھے، لیکن سبین کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کب دن شروع ہوا اور کب ختم۔ فرحین بھابی اپنے ذمے کے کام کرتی تھی، لیکن ان میں نفاست اور سلیقہ مفقود تھا۔ جس دن انہوں نے ناشتہ بنانا ہوتا تو کچن میں ہر طرف ابتری پھیل جاتی۔ سبین کو کچن سمیٹنے میں ہی بہت وقت لگ جاتا۔ اگلے دن جب سبین ناشتہ بناتی تو فرحین بھابی جلدی جلدی برتن دھو کر اپنے حصے کا کام بھگتا دیتی۔ کچن سمیٹنے کی ذمہ داری اب بھی سبین کے حصے میں آتی۔ ہر دوسرے دن دوپہر کا کھانا سبین کے ذمے ہوتا تو ہر چوتھے دن کپڑوں کی باری آ جاتی۔ میکے میں اس نے کبھی کپڑے نہ دھوئے تھے۔ کپڑے دھونے کے لیے برسوں سے ایک ہی ماسی ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ بہت صاف کپڑے دھوتی تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد استری کرنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی اور امی اسے ٹھیک ٹھاک معاوضہ دیتی تھی۔ یہاں صرف صفائی کے لیے ملازمہ تھی اور وہ بھی مارے باندھے صفائی کر کے رفو چکر ہو جاتی۔ سبین نے پہلی بار کپڑوں کا ڈھیر دھویا تو اس کے بازو اور کمر بری طرح اکڑ گئے۔ ایک بڑی گٹھری تو فرحین بھابی نے ہی لا کر تھمائی تھی۔ ان کے بچوں کے بے تحاشا میلے کپڑے، شرٹس کے کالر اور کوہنیاں مشین سے نکلنے کے بعد بھی سبین کو برش مار کر رگڑ کر صاف کرنے پڑے۔ تولیے، بیڈ شیٹس، سمرا آذر اور رخسانہ بیگم کے کپڑے دھونے کے علاوہ نبیل بھائی اور یاسین صاحب کی کاٹن کی شلوار قمیض کو کلف لگانا پڑتا۔ شہریار کے کپڑے سب سے کم میلے ہوتے۔ وہ اپنے اور شہریار کے کپڑے ٹب میں سرف ڈال کر ہاتھ سے دھوتی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی نفاست پسند طبیعت کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ گھر بھر کے میلے کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں اپنے کپڑے بھی ڈال دے۔ اس دن شہریار کی چھٹی تھی۔ سرف ختم ہو گیا تو سبین نے شہریار سے ہی سرف کے پیکٹ لانے کو کہا۔ رخسانہ بیگم کی تیز سماعتوں تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ ابھی 10-12 دن پہلے ہی مہینے بھر کے سودے میں سرف آیا تھا، اتنی جلدی ختم ہو گیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی امی، آج آخری پیکٹ کھولا تھا۔ ابھی ہاتھ سے دھلنے والے کپڑے مزید باقی ہیں، سرف ختم ہو گیا ہے، اس نے بتایا۔ ایسے کیسے ہاتھ سے دھلنے والے ہو گے بہو؟ رخسانہ بیگم کی حیرت ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ سبین اپنے اور شہریار کے کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہے امی۔ قریب بیٹھی فرحین نے ساس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سبین نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا تھا۔ اوفو، کیا ہو گیا ہے یار، گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے، دھلنے والے کپڑوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، صابن سرف تو زیادہ لگے گا نا؟ تم 2 منٹ ویٹ کرو سبین، میں ابھی ساتھ والی دکان سے سرف لا دیتا ہوں۔ شہریار اسے نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سبین سر ہلاتے ہوئے چپ چاپ پلٹ گئی۔ صاحبزادے کی پھرتیاں دیکھی تم نے؟ سبین کی سماعت سے رخسانہ بیگم کی آواز ٹکرائی۔ غم اور غصے سے سبین کا برا حال تھا۔ اسے کیا خبر تھی سسرال میں اتنی معمولی چیزوں کا بھی آڈٹ ہوتا ہے اور وقت سے پہلے چیز ختم ہو جائے تو اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ رات کو اس نے جھجکتے ہوئے شہریار سے بات کی تھی۔ آپ مجھے چپکے سے سرف کے پیکٹ لا دیجیے گا، میں کمرے میں چھپا کر رکھ لوں گی، اپنے کپڑے دھوتے ہوئے صرف اپنا سرف استعمال کروں گی۔ شہریار اس کے معصومانہ مطالبے پر ہنس پڑا۔ اتنی معمولی باتوں پر پریشان مت ہوا کرو سبین، میں کتنی بار نوٹ کر چکا ہوں کہ امی کے ذرا سے تیکھے تیور دیکھ کر تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ خود کو تھوڑا سا مضبوط اور تھوڑا سا ڈھیٹ بناؤ۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو، جبکہ تم ایک بات کو لے کر دیر تک اڑتی رہتی ہو۔ شہریار نے کیا درست تجزیہ کیا تھا۔ میں ہر پل اسی کوشش میں رہتی ہوں شہریار کہ مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد نہ ہو جائے، کوئی کام نہ بگڑ جائے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سننے کو مل ہی جاتا ہے۔ سبین کی آواز بھرا گئی تھی۔ شادی کے بعد اس نے شہریار کے سامنے پہلا شکوہ کیا تھا۔ وہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جان کہ اتنی ٹینس کیوں رہتی ہو، ریلیکس رہا کرو، اگر کوئی بات ہوتی ہے تو مجھ سے شیئر کر لیا کرو، دل میں چھوٹی چھوٹی باتیں اور شکایتیں جمع مت کیا کرو، اس نے پیار سے سمجھایا۔ میری امی کہتی ہیں شوہر کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے،
وہ اگر بیوی کی حمایت میں گھر والوں سے باز پرس کرنے چل پڑے تو بہت مسئلے جنم لیتے ہیں۔ سبین نے سادگی سے ماں کا مقولہ دہرایا تھا، آنٹی کی بات غلط نہیں لیکن یہ شوہروں کی قسم پر بھی منحصر ہے۔ تم مجھے ان بیوقوف مردوں کی کیٹیگری میں مت کھڑا کرو، مجھ پر اعتبار کرو۔ اگر مجھ سے اپنی فیلنگز شیئر کرنے سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو ایسا ضرور کیا کرو۔ یہ خدشہ ذہن سے نکال دو کہ میں اپنے گھر والوں سے کسی قسم کی باز پرس کروں گا۔ شہریار اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں شہریار، اس نے ڈپڈپائی ہوئی آنکھوں سے شوہر کو دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ کیا یہ آئی لو یو کا ترجمہ ہے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ سبین جھیم کر ہنس پڑی تھی۔ عارفہ بجو کہتی تھی کہ گھر میں جٹھانی کی موجودگی آسانی پیدا کرتی ہے۔ عارفہ بجو کا تجربہ یہی کہتا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ شادی کے بعد ہر لڑکی کا تجربہ یکساں ہو۔ اس کے معاملے میں تو جٹھانی سسرال والوں سے بڑھ کر ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ فرحین بھابھی اپنے بہت سے کام غیر محسوس طریقے سے اس کے ذمہ لگا دیتی۔ رخسانہ بیگم کے سامنے سبین کی کوئی چھوٹی بڑی کوتاہی کو ہائی لائٹ کرنے والی بھی یہ فرحین بھابھی تھی۔ سبین کو اب ان کی چالاکیوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ پہلے تو اس نے کبھی غور ہی نہ کیا تھا کہ جس دن کپڑے دھونے کی باری فرحین بھابھی کی ہوتی، اس دن ان کے کمرے سے نکلنے والے کپڑوں کی گٹھری کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ سبین کی دفعہ وہ کپڑے نکال نکال کر ڈھیر لگا دیتی۔ بیڈ شیٹس، تولیے، حتیٰ کہ کمرے کے پردے بھی انہیں جب ہی دھلوانے یاد آتے۔ سبین شہریار سے پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ میری شادی سے پہلے فرحین بھابھی گھر بھر کے کام کیسے نمٹاتی تھی؟ اب تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام میرے ذمے لگا دیں۔ یار پہلے ہماری بہت بھروسے والی ملازمہ کام کرتی تھی، ماں بیٹی آتی تھی اور کتنے ہی کام نمٹا دیتی تھی۔ پھر بیٹی کی شادی ہو گئی، ماسی سگرا نے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ دیا۔ ان کے بعد کوئی ڈھنگ کی ملازمہ ہی نہ ملی۔ ایک دو ماسیوں کو تو چوری کے شعبے میں نکالنا بھی پڑا۔ بس پھر امی نے فیصلہ کیا کہ ماسی صرف صفائی کے لیے رکھیں گی۔ ہماری شادی سے پہلے تک دو دو ماسیاں آتی تھی۔ فرحین بھابھی پر کام کا اتنا برڈن تب بھی نہیں تھا۔ شہریار نے تفصیلی جواب دیا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں تمہارے مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ اس نے اسے تسلی دی۔ آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے لگے کہ میں نے آپ کے سامنے کوئی دکھڑا رویا ہے۔ سبین کو فکر دامن گیر ہوئی۔ نہیں کروں گا بابا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ شہریار ہنس پڑا تھا۔ اگلی دفعہ جب فرحین بھابھی کے کپڑے دھونے کی باری آئی تو انہوں نے سبین سے دھلنے والے کپڑے مانگے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت شہریار بھی وہاں موجود تھا۔ ہمارے کپڑے بھابھی دھوئیں گی؟ ہاتھ دھو گئی سبین، اپنے کام تو خود کیا کرو۔ انہوں نے خفگی سے سبین کو مخاطب کیا۔ ایک دفعہ مشین سبین لگاتی ہے، ایک دفعہ فرحین، میں نے دونوں میں کام بانٹا ہے۔ رخسانہ بیگم بول اٹھی تھی۔ نہیں امی، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب میرے موزے اور بنیان فرحین بھابھی کو دھونے پڑے۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، اب میرے کاموں کی تمام تر ذمہ داری سبین پر عائد ہوتی ہے اور اسے اپنی ذمہ داریاں پورا کرنی آنی چاہیے۔ میں نہ سنوں سبین کہ آئندہ تم نے میرے کپڑے بھابھی سے دھلوائے، بلکہ امی ابو کے کپڑے بھی تم ہی دھویا کرو۔ وہ سخت گیر شوہر کا روپ دھارے قطعی انداز میں سبین سے مخاطب تھا۔ سبین نے سوالیہ نظروں سے ساس کو دیکھا۔ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے شہریار، تم دونوں اپنے اپنے کپڑے خود دھو، ہمارے کپڑے کبھی فرحین دھو لے گی، ورنہ تمہیں موقع ملے تو تم دھو لینا۔ جب بیٹا ہی بیوی سے دھونس بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا تو رخسانہ بیگم کو کاہے کا اختلاف کرتی؟ انہوں نے بھی شہریار کی بات سے اتفاق کر لیا۔ سبین نے فرما برداری سے جی امی کہتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب آذر نے کچن میں جھانکا۔ بابی اگر زحمت نہ ہو تو 2 کپ چائے بنا دیں گی، میرا دوست آیا ہے۔ اس نے سبین کو مخاطب کیا۔ کیسی زحمت آذر، میں ابھی بنا دیتی ہوں، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اپنے اس کم گو اور شرمیلے سے دیور سے سبین کو خاصی ہمدردی تھی۔ وہ بہت سلجھا ہوا بیبا سا لڑکا تھا، زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا۔ اس کے باوجود گھر کا سودا سلف لانا اس کی ذمہ داری تھی۔
اکثر تو یوں ہوتا کہ وہ ایک دفعہ چیزیں لے کر گھر لوٹتا تو گھر والوں کی کوئی دوسری چیز یاد آ جاتی۔ بلا چوں چڑا کیے وہ پھر سے بازار کا رخ کرتا، حالانکہ اس کے امتحان سر پر تھے، پھر بھی گھر کا کوئی فرد اسے رعایت نہ دیتا، اسے بازار دوڑاتے ہی رہتے۔ شاید اسی لیے وہ اپنے دوست کے ہاں جا کر کمبائن اسٹڈی کرنے کو ترجیح دیتا۔ آج اس کا وہی دوست کسی کام سے اس کے گھر چلا آیا تھا۔ بھابھی، اگر ممکن ہو تو چائے کے ساتھ بسکٹ، نمکو جیسی کوئی چیز رکھ دیجیے گا۔ اسفند اپنے گھر میری بھی بہت خاطر کرتا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے مزید فرمائش کی۔ ٹھیک ہے آذر، میں بندوبست کرتی ہوں، تم 10-12 منٹ بعد آ کر ٹرے لے جانا۔ اس نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ وہ ممنون ہو کر واپس پلٹا۔ سبین نے آٹا گوندھ لیا تھا، ہاتھ دھو کر فٹافٹ چائے چڑھائی، پھر فریج کا جائزہ لیا۔ کل رات کے کھانے میں پلاؤ کے ساتھ شامی کباب تلے گئے تھے، جن میں سے 4 شامی کباب ابھی بھی بچے ہوئے تھے۔ اس نے اوون میں کباب گرم کر کے پلیٹ میں رکھے۔ فریج میں سے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی برآمد ہوا۔ مٹھائی کے 2-4 پیس ہی بچے تھے۔ اس نے چھوٹی پلیٹ میں وہ بھی سجا دیے۔ نمکو کا جار کھول کر نمکو نکالی اور چند بسکٹس بھی ایک پلیٹ میں رکھ دیے۔ اپنی دانست میں اس نے آذر کے دوست کی خاطر کا مناسب بندوبست کر دیا تھا۔ آذر چائے لینے آیا تو چائے کے ساتھ توازیہ کا سامان دیکھ کر کچھ حیران رہ گیا۔ گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوستوں کو کبھی کوئی اہمیت سے نہ نوازا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، آپ نے تو اتنی جلدی اتنا اہتمام کر دیا۔ وہ از حد ممنون ہوا، لیکن جس وقت وہ یہ ٹرے لے کر چیک پوسٹ یعنی رخسانہ بیگم کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے اسے فوراً روک لیا۔ یہ اتنا اہتمام کس لیے بھائی؟ انہوں نے پوچھا۔ اسفند آیا ہے امی، اس نے منمنا کر بتایا۔ مجھے بھی پتا ہے اسفند آیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کس کے لیے، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اسفند کے لیے اتنی ٹرے سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کوئی پہلی بار آیا ہے تم سے ملنے؟ اچھا، آج تو بھابھی نے اہتمام کر دیا، آئندہ اسے چائے پلانے کی غلطی بھی نہیں کروں گا۔ آذر ماں کی باز پرس پر جنجلا گیا تھا۔ رخسانہ بیگم نے بیٹے کو تو صرف گھورنے پر اکتفا کیا تھا، لیکن جب سبین وہاں سے گزری تو اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بہو، اب اس گھر کے طور طریقے کچھ تم بھی سیکھ لو، ہر بات سمجھانا ضروری تو نہیں۔ ان کا موڈ شدید آف لگتا تھا۔ کیا ہوا امی؟ سبین واقعی کچھ نہ سمجھی، بلکہ باقاعدہ گھبرا گئی تھی۔ آذر کے دوست کے لیے اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سفید پوش لوگ ہیں بی بی، مہینے بھر کا راشن دنوں میں نہیں مکا سکتے۔ پرسوں ساجدہ بھی بھابھی آئیں، میں نے تم سے صرف چائے بنانے کو کہا، تب تم ٹرے میں علم گلم سے جا کر لے آئی۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی کسی خاص مہمان کی بھرپور خاطر مدارت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن بندہ یہ تو دیکھ لے کہ آنے والا مہمان اتنا خاص ہے بھی یا نہیں۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ بولی تھی۔ آئندہ احتیاط کروں گی امی، وہ منمنا کر یہی کہہ سکی۔ اتنے میں فرحین بھی آ نکلی تھی۔ اور یہ ہماری بڑی بہو ہے، تم تو چلو نہیں ہو، گھر کے طور طریقوں سے اتنی واقفیت نہیں، ان کا فرض ہے یا نہیں کہ کسی معاملے میں تمہاری رہنمائی کر دیں، لیکن جب بھی کوئی مہمان آتا ہے اگر ان کے کانوں میں آواز پڑ جائے، اول تو اپنے کمرے سے باہر قدم رنجا نہیں فرماتی، اور باہر آ جائیں تو مہمان کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتی ہیں، مہمان کی خاطر تو جیسے کوئی پڑوس سے آ کر کرے گا۔ انہوں نے اس بار فرحین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سبین کو تو اس گھر میں آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے امی، پہلے مہمانداری کون بھگتاتا تھا؟ میں ہی نا، اب بچے ہی اتنا عاجز کیا رکھتے ہیں۔ اب اس چھوٹے کو دیکھیے، میں شامیر کو ہوم ورک کروا رہی ہوں اور یہ اس کی کتابیں کاپیاں پھاڑنے پر درپے ہے۔ فرحین بھابھی نے اپنی گود میں چڑھے شازر کو گھورتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی شرارتیں بہت بڑھ گئی ہیں، ادھر دو اسے، میں اس کے کان کھینچوں۔ رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوتے کو اپنی گود میں لیا۔ دادی کا لاڈلا دادی کے پاس آ کر کھلکھلانے لگا تھا۔ فرحین بھابھی مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ سبین بھی منظر میں خود کو غیر ضروری جان کر چلی گئی۔ یہ نہیں تھا کہ رخسانہ بیگم صرف سبین کے کاموں پر ہی نکتہ چینی کرتی تھی، بخشتی وہ فرحین بھابھی کو بھی نہ تھی، لیکن فرحین بھابھی چکنا گھڑا تھی، یا ہو سکتا ہے شادی کے اتنے برس گزرنے کے بعد وہ ڈٹائی کی حد پر
ڈٹائی کی حد تک پر اعتماد ہو گئی تھی، ساس کی خفگی کو کسی خاطر میں نہ لاتی۔ رخسانہ بیگم کا فوری دھیان بٹانے کے لیے ان کے پاس شامر یا شاذر بھی تھے۔ اصل مسئلہ سبین کا ہوتا، وہ اس گھر میں نئی تھی، گھر کے طور طریقوں سے ناآشنا۔ رخسانہ بیگم کی کنجوس فطرت کا اندازہ ہونے کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتی تھی۔ شو میں قسمت اسی شام کو رخسانہ بیگم ایک اور واقف کار خاتون ملنے آ گئی۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے پڑوس میں بستی تھی اور رخسانہ بیگم سے ان کا خوب بہناپا تھا، اب دوسرے علاقے میں ذاتی گھر لے کر وہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ شہریار کی شادی میں بھی تم نہیں آئی فریدہ، میں نے تمہاری کتنی راہ دیکھی۔ رخسانہ بیگم سہیلی سے شکوہ کر رہی تھی۔ کیا بتاؤں، مہوش کا بچہ ہونے والا تھا، 2 مہینے اس کے پاس پنڈی رہ کر آئی ہوں۔ تم تو جانتی ہو اس کا کیس کتنا پیچیدہ ہوتا ہے، خیر سے اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بیٹا ہوا ہے مہوش کے۔ رخسانہ بیگم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، پھر سبین کو دیکھا۔ بہو، چائے وائے کا بندوبست کرو بھائی، اتنے عرصے بعد آئی ہیں تمہاری فریدہ خالہ۔ انہوں نے سبین کو مخاطب کیا۔ وہ جی امی کہہ کر کچن میں چلی آئی۔ اس وقت فرحین بھابھی بھی موجود نہ تھی، وہ سمرا کے ساتھ بچوں کو لے کر قریبی پارک گئی تھی۔ سبین کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ مہمان خاتون کی خاطر کا کیا بندوبست کرے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے شہریار کو فون ملا لیا۔ وہ آفس سے واپس آ رہا تھا، سبین کا سوال سن کر ہنس پڑا۔ کیا مطلب ہے بھائی کہ فریدہ خالہ آئی ہیں تو ان کی خاطر کیسے کی جائے؟ جو میں نے پوچھا ہے وہی مطلب ہے، جلدی سے جواب دیں کہ یہ عام سی مہمان ہے یا خاص یا پھر خاص الخاص؟ اس نے جھنجھلا کر پھر پوچھا۔ اوکے اوکے، بتاتا ہوں بھائی، فریدہ خالہ امی کی پکی سہیلی ہیں، ان کی اچھی سی خاطر کرو، چائے کے ساتھ بسکٹ نمکو رکھ دینا، فروٹ کیک موجود ہو تو وہ بھی رکھ دو، اور ہاں، فریج میں کل کے کچھ شامی کباب بھی بچے ہوں گے، انہیں گرم کر دو۔ توبہ ہے بھائی، اب مجھے ان 4 بچے ہوئے شامی کباب کا آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس نے اپنی جنجلاہٹ شہریار پر ہی اتار دی۔ اچھا سنو تو، آذر گھر پر ہو تو اس سے سموسے وغیرہ منگوا لو۔ شہریار کچھ اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ سبین نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ شکر ہے آذر گھر پر ہی تھا، سبین نے اس سے سموسے اور چکن رول منگوا لیے تھے۔ فریدہ خالہ نے جاتے سمے اسے خوب دعاؤں سے نوازا تھا اور 1000 روپے بھی اس کی مٹھی میں تھما دیے تھے۔ سبین نے شکر کیا کہ رخسانہ بیگم کا موڈ بھی خاصا خوشگوار تھا، لیکن رات کو وہ آذر کے دوست کی تواضع کا قصہ سنانے کے بعد شہریار سے پوچھ بیٹھی، پلیز شہریار، آپ مجھے اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے مقام اور مرتبے سے آگاہ کر دیں، میری بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خیر، یہ تو کوئی اتنا پریشان کن مسئلہ نہیں ہے، میں پھر بھی بتائے دیتا ہوں۔ پڑوس سے نسرین آنٹی آئیں تو ان سے چائے کا پوچھنے تک کی ضرورت نہیں کہ وہ اکثر ایک دن میں 3 چکر بھی لگا لیتی ہیں۔ مرزا صاحب کی بیگم آئے تو چائے کا پوچھ لو، وہ منع کر دے تو اصرار مت کرو، نہ منع کرے تو صرف چائے بنا لو۔ شگفتہ ممانی آئے تو بسد اسرار چائے پلاؤ، ساتھ خاطر کے کچھ اور آئٹمز بھی ہوں۔ ندرت خالہ کے آنے پر بھی پرتکلف چائے کا اہتمام کرو، اور زاہدہ مامی آئے تو چائے پر اہتمام کے ساتھ چپ چاپ کھانے کی تیاری بھی شروع کرو کہ امی انہیں ضرور کھانے پر روکیں گی، اور وہ اکثر رک بھی جاتی ہیں۔ شہریار نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ میں تو سب کچھ گڈ مڈ کر دوں گی، آپ پلیز بولتے جائیں، میں نوٹ کر لیتی ہوں۔ سبین کے کہنے پر شہریار باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فار گاڈ سیک سبین، چھوٹی چھوٹی باتوں کی اتنی ٹینشن مت لیا کرو، ریلیکس رہنے کی کوشش کرو۔ آپ مرد ہیں شہریار، سسرال جاتے ہیں تو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، بہوؤں کو سسرال میں الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ وہ جتائے بغیر نہ رہ پائی۔ مانا ہم مردوں کو سسرال کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن یار جس جگہ ہم نوکری کرتے ہیں وہ کسی سسرال سے کم نہیں۔ آفس میں باس لڑکیوں کی ساتھ سے زیادہ ٹف ٹائم دیتا ہے۔ میں تمہیں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اپنا ہر کام بہت دل جمعی اور نیک نیتی سے کرتا ہوں، پھر بھی جب کبھی باس کسی اور
पर आया गुस्सा किसी दूसरे पर निकालने के मूड में हो, तो मुझे भी बिला वजह बॉस की कड़वी कुसीली बातें सुननी पड़ जाती हैं। 1-2 मिनट के लिए मेरा भी दिमाग घूमता है, लेकिन फिर ये सोचकर खुद को रिलैक्स करता हूँ कि ये सब रूटीन की कार्रवाई है। बिला वजह दिमाग पर सवार करने का फायदा? दफ्तर में मुलाजिम और ससुराल में बहू को थोड़ा सा जीदार और थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ता है। यार, और मैं मानता हूँ कि तुम बहुत हसास तबीयत की मालिक हो, छोटी छोटी बातों को भी महसूस करती हो। मैं अपने घर वालों की हमायत नहीं कर रहा, लेकिन ससुराल इससे भी औखे होते हैं। लड़कियों को पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तुम चंद फिक्रों की ताब ही नहीं ला पाती। मैं बार बार समझाता हूँ कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दिया करो। बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। ससुराल शहरयार ने लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला था। उसकी बातें गलत न थी। सबीन खामोशी से सुनती रही। आइंदा कोशिश करूंगी। सबीन ने फर्माबरदारी से तस्लीम कर लिया। शहरयार ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया था। समरा की सालगिरह आने वाली थी। शहरयार उसे सेल फोन गिफ्ट करना चाह रहा था। उसने सबीन की भी राय चाही। क्या ख्याल है, छोटी को मोबाइल का सरप्राइज दे दूं? कितने अरसे से नए मोबाइल की जिद कर रही है। हाँ तो ले देना बेचारी को। इतने दिनों से उसका मोबाइल खराब हुआ पड़ा है। कितनी बार ठीक करवा लिया मगर ठीक नहीं हो पाता। घर वाला लैपटॉप पहले ही खराब पड़ा है। उसे अपनी पढ़ाई के लिए नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेचारी कभी आजर का मोबाइल मांगती है, कभी मेरा, तो कभी आपका। सबीन ने फौरन शहरयार की तजवीज की हमायत की थी। मैं उसे इतना महंगा गिफ्ट दूंगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शहरयार उसे जांचना चाह रहा था। मैं आपको ऐसी लगती हूँ? सबीन ने खुफगी से उसे देखा। खैर, लगती तो तुम मुझे बहुत प्यारी हो। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। शहरयार ने उसे हंसकर देखा। समरा आपकी छोटी बहन है शहरयार। वो आपसे फरमाइश नहीं करेगी तो किससे करेगी? शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं कि आपके घर वालों का आप पर से हक खत्म हो गया। मुझे अच्छा लगता है जब आप समरा की छोटी मोटी फरमाइशें पूरी करते हैं। आजिर बेचारे को अम्मी के अलावा खुद से भी पॉकेट मनी देते हैं। अपने शरारती भतीजों को चीजें दिलवा कर लाते हैं। मुझे इनमें से कुछ भी बुरा नहीं लगता। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मैं शुक्र मनाती हूँ कि आप अपनी अम्मी की तरह कंजूस नहीं हैं। सबीन ने भी हंसते हुए उसे मुखातिब किया। जब शहरयार उसकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश बिना उसके कहे पूरी करने की कोशिश में रहता है, तो वो भला उसके घर वालों पर पैसा खर्च करने से क्यों रोकती? तुम बहुत अच्छी हो सबीन। उसने बीवी को मोहब्बत से देखा। क्या ये आई लव यू का तर्जुमा है? वो शरीर हुई। ये आई लव यू टू, थ्री, फोर सबका तर्जुमा है। शहरयार ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया। वो महबूब महजूब होकर मुस्कुरा दी। आरफा बज्जो के ससुराल में कुरान ख्वानी की महफिल मुनक्किद हो रही थी। बज्जो की सास और रुखसाना बेगम वैसे तो देवरानी जिठानी थी, लेकिन ताल्लुकात इतने मिसाली न थे। कुछ खास मौके त्योहार पर ही एक दूसरे के यहाँ जाने होता। सबीन भी शादी की दावत के बाद आज उनके यहाँ जा रही थी। कुरान खानी के बाद रुखसाना बेगम और फरहीन तो दूसरे रिश्तेदार खवातीन के साथ गपशप लगाने लगी। वो भांजे भांजियों के साथ उनके बेडरूम में आ गई। आरफा बज्जो अभी काम निपटा रही थी। जरा देर की फरागत मिली तो वो भी वहीं आ गई। बाहर सब औरतों में बैठकर रुखसाना चची तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही हैं। आरफा बज्जो ने मुस्कुराकर आगाह किया। वाकई? वो हैरान हुई। हाँ तो झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, लेकिन ससुराल वालों की तारीफ पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आज तारीफ कर रहे हैं तो अगले ही दिन किसी बात पर तनकीद या बुराई कर रहे होंगे। शाबाशी का मेडल पहनाने के साथ ही उतार लेते हैं ये लोग। बज्जो ने गोया ससुरालियात में पीएचडी कर रखी थी। जानती हूँ बज्जो। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बच्चों का कहा दुरुस्त साबित हुआ। 2 रोज बाद की बात थी। रुखसाना बेगम के पास पड़ोस वाली नसरीन आंटी आई बैठी थी। वो दबी दबी आवाज में उनके सामने सबीन की बदसलीकी का तज़किरा कर रही थी। किस तरह एक दिन उसे दूध उबाल दिया और कैसे उसके हाथ से बर्तन फिसल फिसल कर टूटते हैं। सबीन ने अब ये वतीरा बना लिया था कि वो अपने बारे में किसी की भी बात कान लगाकर न सुनती थी। ख्वामखा जी जलाने का फायदा।
اور کبھی اتفاق سے اس کی ذات کے متعلق کوئی تبصرہ اس کے کان میں پڑ بھی جاتا تو اس بات کو زیادہ دیر دماغ پر سوار نہ ہونے دیتی۔ کام مشکل تھا مگر ناممکن نہیں تھا، اور جب سے اس نے یہ عادت اپنائی زندگی خود بخود پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ وہ 2 دن کے لیے امی کے ہاں رہنے آئی تھی۔ ابو چھوٹی پپھو کے پاس کراچی گئے تھے۔ امی کی تنہائی کا خیال کر کے وہ ان کے پاس رہنے آ گئی۔ چھوٹی پپھو بہت پریشان تھی۔ علیزے آپی کے سسرال والوں نے ان سے بچے چھین کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اکلوتی بیٹی کی ٹینشن لے کر پپھو کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ابو بہن کو تسلی دلاسا دینے ہی کراچی گئے تھے۔ علیزے آپی کے متعلق سوچ سوچ کر سبین کا دل بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ اس نے بہت دل سے اللہ کے حضور علیزے آپی کی خوشیوں اور پرسکون زندگی کی دعا کی تھی۔ دماغ میں شہریار کی باتیں بھی گونجتی۔ بعض سسرال والے واقعی بہت ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ ہر لڑکی کو اپنے سسرالیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ باقی چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ سبین نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ معمولی باتوں پر زد و رنج ہونے کی بجائے انہیں نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائے گی۔ اللہ نے اسے شہریار جیسا جیون ساتھی دیا تھا، اب اس نے شکوے کی بجائے شکر کو اپنا شعار بنایا تھا۔ شہریار دیکھ رہا تھا کہ وہ صبح سے پھرکی کی طرح گھوم گھوم کر گھر کے کام نمٹا رہی تھی۔ ماسی نے چھٹی کر لی تھی، سبین کو صفائی کرنی پڑی۔ فرحین بھابی کے میکے میں کوئی تقریب تھی، وہ کل شام سے مائکی گئی ہوئی تھی۔ کچن کی ذمہ داری کے ساتھ چھوٹے بڑے تمام کام اسے نمٹانے پڑے تھے۔ آج اتفاق سے لائٹ بھی نہ تھی تو سبین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واشنگ مشین بھی لگا لی، ورنہ کئی دنوں سے بجلی کی آنکھ مچولی نے سب کو زچ کر رکھا تھا۔ شہریار نے موسمی فلو کی وجہ سے آج آفس سے چھٹی کی تھی، لیکن سبین کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ شام کو وہ دھلے کپڑے اتارنے چھت پر گئی تو شہریار بھی پیچھے چلا آیا۔ موسم اچھا ہو رہا ہے نا، کچھ دیر یہیں بیٹھتے ہیں۔ ابھی بالکل فرصت نہیں شہریار، ابھی مجھے ان کپڑوں کی تہہ لگانی ہے۔ امی ابو کا ایک ایک سوٹ پریس کر کے رکھنا ہے، پھر شام کے کھانے کی تیاری، اور آپ بھی کمرے میں جا کر لیٹیں، ابھی چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ شہریار کو مفت مشورے سے نواز کر کپڑے لے کر فوراً نیچے چلی گئی۔ شہریار بھی ٹھنڈا سانس بھر کر نیچے چلا آیا۔ رات کے کھانے کے بعد سبین نے سب کو چائے بنا کر دی۔ شہریار کا خیال تھا کہ وہ اب کمرے کا رخ کرے گی، لیکن سمرا نے عادت کے مطابق آج بھی اپنی واحد ڈیوٹی یعنی کھانے کے برتن دھونے سے جان چھڑانا چاہی۔ وہ ٹی وی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈرامہ دیکھتے ہوئے پڑھنے کا فن بھی صرف اسے آتا تھا۔ بین کو برتن بھی دھونے پڑ رہے تھے۔ شہریار کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سبین کہاں ہو تم؟ کتنی دیر پہلے تم سے کہا تھا کہ آ کر میرا سر دبا دو۔ تمہیں سر دبانے کی فرصت ملے تب نہ۔ وہ کمرے سے باہر آ کر دھاڑا۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے۔ بھابھی تو شاید کچن میں ہے، آذر نے جواب دیا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب کچن میں کیا کر رہی ہے؟ سب نے کھانا کھا لیا، چائے پی لی، محترمہ کو فکر ہی نہیں کہ شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے سر دبانے کا کہا ہوا ہے۔ آلتو فالتو کے سب کام کر لیں گی، جب میری ذرا سی خدمت کرنی پڑ جائے تو رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ بھابھی برتن دھو رہی ہیں بھائی، فارغ ہو کر ابھی آ جائیں گی۔ اس بار بھی آذر ہی بولا تھا۔ پتہ نہیں بھابھی برتن دھونے کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں، میں ان سے کہتی بھی ہوں کہ ڈرامہ ختم ہو جائے، برتن میں خود دھو لوں گی۔ بھائی میں ابھی بھیجتی ہوں بھابھی کو۔ سمرا فوراً اٹھی تھی۔ شہریار کی بات مت ٹالا کرو بہو، غصے میں یہ بالکل اپنے ابو پر گیا ہے۔ سبین آئی تو رخسانہ بیگم نے اسے نصیحت کی۔ سبین کے کانوں تک شہریار کی اونچی آواز پہنچ چکی تھی۔ اس نے خود پہلی بار شہریار کا اتنا غصیلا لہجہ سنا تھا۔ اس کے غصے سے خائف ہوتی وہ کمرے میں گئی تھی۔ کوتاہی واقعی اس کی تھی، آج شہریار کی طبیعت خراب تھی، اسے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں بس آ ہی رہی تھی شہریار، سوری کچھ دیر ہو گئی، وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ شہریار نے اسے تیکھے تیوروں سے دیکھا، بغیر کسی قصور کے وہ کیسے شرمندہ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ انسان اور مشین میں کچھ فرق ہونا چاہیے سبین، اگر تم خود اپنا خیال نہیں کرو گی تو دوسرے بھی نہیں کریں گے۔ کوئی کام سمرا کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو، اتنی ایفیشنسی جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہر کام آگے بڑھ بڑھ کر کرنے سے تمہیں اضافی نمبر نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اپنے فرائض دل لگا کر ادا کرو، لیکن دوسروں کو بھی ان کا فرض پورا کرنے کا موقع دو، ورنہ سب تمہارے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور پھر تم کسی کام سے ہاتھ کھینچنا بھی چاہو تو نہیں کھینچ پاؤ گی۔ شہریار اسے سنجیدگی بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ کہاں آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا، اب آپ نے اتنا لمبا لیکچر دے ڈالا؟ بول بول کر سر میں درد بڑھ نہیں جائے گا؟ اس نے محبت بھری نگاہ شہریار پر ڈالی۔ عشاء کی نماز پڑھنے گیا تو تمہارے لیے زنگر برگر چھپا کر لایا تھا۔ مجھے پتا ہے آلو گوبھی سے تم برائے نام روٹی کھاتی ہو، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، برگر ٹھنڈا ہو گیا۔ شہریار نے پلیٹ میں برگر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک برگر سمرا کے لیے بھی لے آتے، زنگر تو اسے بھی بہت پسند ہے، پھر چھپا کر لانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ سبین نے رائے کا اظہار کیا۔ سمرا اپنی ہر فرمائش ڈنکے کی چوٹ پر پوری کرواتی ہے، پھر اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ابو ہے نا، میں ہوں، نبیل بھائی ہیں اور عاضر ہیں۔ تمہاری فرمائشیں میرے علاوہ اور کون پوری کرے گا؟ اس لیے دماغ پر زیادہ زور مت دو اور یہ برگر کھاؤ۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، اب تمہاری ڈائٹ کا میں خود خیال رکھوں گا۔ ویسے شہریار، اگر اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا اور شادی کے بعد ہمارا بیٹا اپنی بیوی کے لیے چھپ کر چیزیں لائے گا تو ہمیں علم ہونے پر کیسا لگے گا؟ سبین کے ذہن میں ویسے ہی ایک سوچ آئی تو مسکراتے ہوئے پوچھ بیٹھی، اگر تم بہو کے کھانے پینے پر نظر رکھنے والی نکتہ چینی قسم کی ساس بنی تو میں اپنے بیٹے کو خود طریقے سے بتاؤں گا کہ کیسے بیٹی بیوی کے لیے کوٹ جیکٹ کی جیبوں اور لیپ ٹاپ کے بیگ میں چیزیں چھپا کر لاتے ہیں۔ شہریار بولا اور وہ ہنس پڑی۔ یار یہی تو شادی شدہ زندگی کے ایڈونچر ہیں، اور یقین کرو ہم جو وقت اب گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے سنہرا دور ہے۔ وقت اپنی چال چلے گا، آنے والے برسوں میں ہم آج کی نسبت زیادہ آزاد اور خود مختار زندگی جئیں گے۔ تمہیں اس گھر میں اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے سمیت ہر چیز کی آزادی ہوگی۔ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر یہ گھر تمہیں سسرال نہیں بلکہ اپنا گھر لگنے لگے گا۔ شہریار نے مستقبل کی منظر کشی کی تھی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین بندی گردانتی ہوں شہریار، جو مجھے آپ جیسا جیون ساتھی ملا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہر سبین کو شہریار جیسا شوہر ملے، اور پھر وہ سسرال کے سرد و گرم کو بھی بآسانی جھیل لے گی۔ سبین نے چاہت لٹاتی نگاہوں سے شریک سفر کو دیکھا۔ بڑی ناممکن سی دعا مانگ لی ہے تم نے۔ اب ہر سبین کو تو شہریار نہیں مل سکتا نا؟ کسی سبین کے حصے میں عبد الغفور آئے گا، کوئی محمد ساجد کے پلے بندھے گی، کوئی اصغر علی کے نکاح میں آئے گی۔ شہریار کی زندگی میں تو زیادہ سے زیادہ 3 سبینیں اور آ سکتی ہیں۔ شہریار مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ سبین کو اس کی بات ذرا دیر سے سمجھ میں آئی، مگر جب سمجھ میں آئی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرے علاوہ کسی دوسری سبین کو تو چھوڑیے، کسی دوسری لڑکی پر بھی دوسری نگاہ ڈالی تو میں تیسری نگاہ ڈالنے کا موقع نہیں دوں گی۔ اس نے وارننگ دی تھی۔ میرے ساتھ رہتے رہتے فکرے بنانے آگے ہیں جناب کو، اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر۔ شہریار نے شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ سبین نے مسکرا کر اس کے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ آپ بہت بہت زیادہ اچھے ہیں شہریار۔ یہ تم آئی لو یو کا ترجمہ سنانے کی بجائے سیدھا سیدھا آئی لو یو کیوں نہیں کہہ دیتی؟ وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ سبین ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ سسرال میں گزارے ایک پرمشقت دن کا اختتام نہایت خوشگوار تھا۔ شہریار جیسے شخص کا ساتھ ملنے پر اس کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ ہاں جی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ناول جو کہ تھا سبین کا سسرال بائے راشدہ رفت مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا لازمی بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اور یہ تو گھر گھر کی کہانی لکھی تھی، بالکل سچ لکھا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور بالکل میں کہتی ہوں کسی نے بس سچائی لکھی ہے، کہانی یہ خود سے کوئی فکشن نہیں لکھی، یہ سچ لکھا ہے۔
बस ऐसे ही कोई बैठा है और उसने अपनी दास्तान लिख दी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था पढ़ते हुए। तो अच्छी है, कभी-कभी ऐसी कहानियाँ भी पढ़ लेनी चाहिए। अ, इतनी बहुत जैसे हम नॉवेल्स पढ़ते हैं उस तरह की नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी पढ़ के अच्छा लगा। आपको ऐसी कहानियाँ पढ़ के तो एक मोटिवेशन सी मिलती है। आपको नॉवल से जो हम सीखते हैं वो इन जैसी कहानियों से सीखते हैं। दूसरी कहानियों से भी कोई न कोई सबक मिलता है, लेकिन ये तो पूरी सबक अमेज़ कहानी थी, तो मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए नॉवल के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।